نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد فالنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر ہے، بہت زیادہ شکر ہے، بہت بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک توحید پرست کے گھر پیدا فرمایا اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو سچی محبت اور سچے اسلام سے نوازا اور ہمیں خالص اور پیور اسلام کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنایا. ویسے بھی ماشاءاللہ آپ لوگ رحمت نگر کے رہنے والے ہو جہاں پر رحمت برستی ہے، تھوڑی سی خوبیاں آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو بھرپور رحمت برسے گی انشاءاللہ. ورنہ رحمت والے بہت ہیں، اس رحمت والے بھی در اسی رحمت نگر پہ کسی پر رحمت برس رہی ہے، کسی پر رحمت برس رہی ہے. جس نے کتاب و سنت کا
ظاہر سی بات ہے ان پر رحمت ہی رحمت برسے. جنہوں نے کتاب و سنت سے اپنا دامن چھپا دیا ظاہر سی بات ہے ان پر رحمت ہی رحمت برسے. اللہ والوں کے لیے بہت سے خوشخبریاں ہیں اور غیر اللہ والوں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے سوائے جہنم. تو میرے پیارے بھائی جیسے کہ آپ کو آج کے موضوع کے بارے میں معلوم ہے محبت رسول، تو آئیے آج ہم ایسی محبت کی بات کرتے ہیں اور ایسے کی محبت کی بات کرتے ہیں جس کی محبت کے صلے میں ہمیں جنت ملنے والی ہے. ایسے کی محبت کی بات نہیں کہیں گے جن کی محبت میں جہنم ملنے والی ہے. آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری محبت جنت والوں سے ہے یا جہنم والوں سے. میرے آپ کے پیارے نبی لال نبی محبوب ترین نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اصل محبت میرے پیارے بھائیوں وہی ہے جس کا تقاضا رب العالمین نے اپنے کتاب کریم میں کیا ہے اور ہمارے آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمانے کیا ہے. اور بھائیوں میرے خطبے میں سب جانتے رہنا، بار بار نبی کا نام ضرور پڑھتے رہنا تاکہ آپ اس بدنامی سے بچ جاؤ کہ آپ پر کلن کا دھبا لگا ہوا کہ اہل حدیث وہ آپڑے 24 نمبر ضرور نہیں پڑھتے. ہم نے کہا بالکل ہم ضرور نہیں پڑھتے. کون سا ضرور؟ میڈ ان انڈیا نہیں پڑھتے، میڈ ان چائنا ضرور نہیں پڑھتے، میڈ ان کلاس ضرور نہیں پڑھتے، اگرم ملک ضرور نہیں پڑھتے، وقت نہیں پڑھتے. اور وہی ضرور پڑھتے ہیں جو ہمیں میڈ ان مدینہ ہے نبی نے سکھایا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور سکھایا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پتہ نہیں ہم تو نقلی مال ہضم ہی نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اصلی مال ہضم ہوتا ہے. پیور مال کھاتے ہیں اور پچھلے 24 نمبر پیور گولڈ اصلی گولڈ بنے ہوئے ہیں وہ آپڑے ہیں تب بھی ہمارے فائدے والی بات نہیں. ابھی بڑے ہمارے بڑے 24 نمبر ہی ہے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ سدھار کی پاس جاؤ تو سب سے پیور سونا تو 24 نمبر ہی بتائے گا. اور ادھر 24 نمبر چلے جائے قرآن کے اندر تو سورۃ توبہ کی 24 نمبر آیت پڑھ لو تو توبہ کا شکر کرو. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم لمبی کے بعد حدیث ہے آیت ہے. تمہاری محبت جب تک اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ نہیں ہوگی تو مسلمان ہو سکتے. تو آئیے آج ہم لیلا مجنون کی محبت کی بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. تمہارے میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کی محبت کے صلے میں جنت ملنے والی ہے. اور اس محبت کا تقاضا ہمیں بتایا گیا کہ محبت صرف منہ سے بولنے والے نہیں. اللہ کو سب مانتے ہیں، رسول کو سب مانتے ہیں، شاہ اماموں کو سب مانتے ہیں، پھر پیڑ کو سب مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو سب مانتے ہیں، لیکن نہ اللہ کی مانتے ہیں، نہ رسول کی مانتے ہیں، نہ چاروں اماموں کی مانتے ہیں، نہ پیرانے کی مانتے ہیں. کی کسی کی نہیں. کون سب مانتے ہیں؟ کی کوئی نہیں مانتا. کی ماننے والے بجائے سب سناتے ہیں. تو تمہارے میرے پیارے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی سر سے مانو میں اسی نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی کل بروز قیامت جنت میں جب داخل تو ہوں گے سب تو داخل ہوں گے لیکن تم میرے ساتھ داخل ہو. نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے سچ مانو میں مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. اس لیے بولتے میرے پیارے بھائیو نبی کی بات کرتے ہو نبی کا کام ہی نہیں کرتے. یہ چھوٹی محبت کتابیں اور کرتے ہیں آپ بات کرو. اسی لیے چہرے پہ داڑھی رکھو نا نبی
پیتے ہو, سیدھے ہاتھ سے پیتے ہو, اور پانی الٹے ہاتھ سے پیتے ہو, نبی سے محبت ہے. جس کو رب کے نبی نے حرام کر دیا اس کو چھوڑنے کے تیار نہیں. داڑھی منہ حرام ہے, اس کو منہ چھوڑنا تیار نہیں. تاکہ مسلمان کہہ کہ اہل حدیث مسجد میں آنے والوں, اہل حدیث ہو, جب تک آپ عمل والے نہیں بنو گے تو دوسرے عمل والے کہاں سے بن جائیں گے. اور وہ بھی کٹی پٹی چھٹی موٹی داڑھی نہیں, داڑھی مکمل. سچ بتاؤ میں آپ کو, یہ نبی کی محبت نے مجھے آج مجبور کر رہا ہے کہ میں گھڑی کو سیدھے ہاتھ میں پہنوں. یہی نبی کی محبت ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری یہی نبی کی محبت اتنے قبول کر لے کہ مجھے جنت میں نبی کے ساتھ داخل کر دے. اس لیے میں نے جیب میں اپنے رہ کر رکھا ہوا ہے. ہر ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے کھانا, سیدھے ہاتھ سے پینا, سیدھے طرف میں پہننا, سیدھے پیر میں پہننا, یہ نبی کا طریقہ ہے. میرے پیارے بھائی, نبی کی کوئی سنت ادنا نہیں ہوتی, اس کو اپنا اعلیٰ مت کرو, بلکہ اصل کی سنت پر مت کرو. کیوں؟ رب نے فرمایا قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 31, وہ 31 نہیں جو جنوری سے پہلے آتا ہے وہ لوگ کیا کہتے ہیں, یہ 31 قرآن کریم کا 31 ہے. 31 نمبر آئے قل کہو, کس کو کہا جا رہا ہے؟ اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ, اے نبی سے کہو تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے, تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے. کیا کہا؟ میرے بال سے محبت نہیں, میرے کپڑے سے محبت نہیں, میرے ٹوپی سے محبت نہیں, میرے عامے سے محبت نہیں, میرے جوتے اور کھلاؤں سے محبت نہیں, میری قبر سے محبت نہیں, بلکہ میری اتباع سے محبت. فاتبعونی, تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے تو تم جتنا میں نے کیا فاتبعونی میرے پیچھے چلو, میرے آگے نہیں جانا. اللہ کا شکر ہے کہ اوروں کے لیے نقلی عید ہے, ہمارے لیے اصلی عید. جمعہ کا دن عید کا دن کہا گیا, پھر بھی اس کو تیسری عید میں شمار نہیں کیا گیا جو دو عید ہمیں دی گئی. میرے سنی بھائیوں تمہیں کیا ہو گیا, وہ میرے دیوبندی بھائی تمہیں کیا ہو گیا, حلقی ماں کی شام حنبل میں تمہیں کیا ہو گیا. تم ہم ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں, تم ہم ایک ہی رب کے, ہم ایک ہی رب کے بندے ہیں, تم ہم ایک ہی نبی کی امتی ہیں. انیک باتیں ہم اندر کیوں آ رہی ہے؟ ذرا ہوش کے تعامل تو لو یار. صرف کھانے پینے والا اسلام رہ گیا, کھانے پینے جو اسلام کھانے پینے والا تھا وہ ہمارا اسلام ہی نہیں. ہمارا اسلام حلال کھانے پینے والا, حرام کھانے پینے والا نہیں. کسی زمانے میں بزرگوں سے آج جو تاریخ 12 تاریخ ہے ربیع الاول کی, یہ 12 وفات کے نام سے لوگ جانتے تھے, عید میلاد کے نام سے کب سے ہو گئے. بچپن سے ہم نے زمانے تک اس 12 تاریخ کو نام دیا تو 12 وفات کا نام دیا. ساتھ چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں. بھائی نبی کو بولتے مرے نہیں, انتقال ہوا ہی نہیں. بیچارے صحابہ کیا دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو نہلایا بھی, دفنایا بھی, کفنایا بھی, نماز جنازہ بھی پڑھ دی, اور کہیں کھانا پوری ہوتی, فارمیلٹی ہوتی, سب کرنے کے بعد قبر کے باہر نکال کے رکھتے تھے. لیکن چپ اس لیے کہ انک میت وانہم میتون. سورہ زمر کی سے کلاس آئے تھے, نبی سے کہا گیا نبی انک میتون, مرنا تو آپ کو بھی ہے, مرنا ان کو بھی, مرنے سے کسی کو چھٹکارا نہیں. ما جعلنا من قبل الخلد, ہم نے بہت سے نبی بھیجے, بہت سے لوگوں کو بھیجا, لیکن نبی ہم نے کسی کو ہمیشہ کی نہیں بھرتی, ہمیشہ زندہ نہیں رکھا. کبھی نہ کبھی تو موت آئی, اللہ کے پاس چلے گئے. تو موت تو آنا, کبھی تو موت آ گئی, کبھی چلے گئے. میرے پیارے بھائیو, یہ محبت کا دم کرنا, یہ صرف منہ کی بکواس, منہ کی بکواس. ہم لوگ بس سادے سیدھے ہیں نا, اتنے سادے سیدھے مت بنو. گھر پر کے چندہ لینے آیا, اس کو چندہ دے دیا, قرآن کا شربت کا چندہ آیا, اس کو بھی دے دیا, کھچڑی کا شربت آئی, اس کو بھی چندہ دے دیا, کھچڑی کا چندہ دے دیا, عید میلاد کے لیے انہیں جلوس نکالا, اس کو بھی چندہ دے دیا. ارے بھائی حرام ہے مت دو, اپنی جان دے دو, چندہ مت دو. حرام میں سپورٹ کر رہے ہو. رب نے کہا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. مسجد ماشاءاللہ کتنی پیاری سی ہو گئی تھی, میں جب آیا تھا کھٹک تھی. ابھی تو تاج محل لگا لگتی میں وہاں سڑک پہ, سڑک کو دیکھنے کے بعد دیکھتے ہیں عالیشان مسجد آپ کے اندر بنائی ہوئی. میرا تو مشورہ ہے کہ مسجد کو اور اوپر جگہ چھوڑا کرو, ضرورت پڑے گی انشاءاللہ. لیکن فجر میں اتنے لوگ آتے ہیں کیا؟ ماشاءاللہ سب نے فجر نماز پڑھے, فجر تو سب پھر نا ماشاءاللہ.
اور امام صاحب نے جو صورت پڑھائی ہوگی وہ بھی یاد ہوگی، سارے بجے تو ہوں گے نا. ارے ایک بھی نہیں ہوگا 10 کرا مشکل 10 ہوں گے، زیادہ پڑھا دو 30 کر لو، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. باقی لوگ کہاں تھے جب فجر میں نہیں تھے تو ابھی کیوں آئے؟ جمعہ پڑھ رہے کیا؟ فجر پڑھ رہی ہے، ظہر پڑھ رہی ہے، عصر پڑھ رہی ہے. میرے پیارے بھائی، اور آپ مرد ہو مرد، عورت ہو تو چوڑی بھی رکھنا پڑے گا، ساڑی کا دوپٹہ بھی لینا پڑے گا، داڑھی مونڈ کا اور جیسا بننا ہی تو بنے ہوئے ایسے بھی آٹومیٹک وہی بننا پڑے گا. اس لیے میرا بڑا خطرناک اصول ہے بھائی، جب میرے پاس کوئی داڑھی مونڈا آتا ہے نکاح پڑھانے کے لیے، اس کا نکاح میں نہیں پڑھا، بے نمازی کا نکاح نہیں پڑھا تھا، جنازہ نہیں پڑھا، اس کا نکاح نہیں پڑھا تھا داڑھی مونڈنے والے کا. میں کیوں؟ اس لیے کہ تو بھی لڑکی ہے، جس کا نکاح ہوگا وہ بھی لڑکی. میں لڑکی کا نکاح لڑکی سے کیسے پڑھا دوں؟ میں داڑھی مونڈ کے تو لڑکی بنا ہوا ہے، لڑکی پہلے سے داڑھی اس کو ہے ہی نہیں، اور نکاح بنا رہے تو میرے پاس آیا، تیرے پاس داڑھی ہے ہی نہیں، تو لڑکی کا نکاح لڑکی سے کیسے پڑھا دوں؟ اتنا بڑا گناہ کیسے کر لوں میں نکاح نہیں پڑھا تھا بہت آگے والے. ہاں میرا سگا میں میرا بھائی میرے بازو میں بیٹھا ہوا ہے، دو بھائی، ایک داڑھی والا ہے جو بہت داڑھی والا. داڑھی والے کا نکاح پڑھا تو داڑھی والے نے پڑھایا نہیں، سگے ماموں کا لڑکا ہوگا تو رشتہ دار مجھے کیا کرنا؟ میری رشتہ داری رب سے ہے، رب کے نبی سے ہے، تیرے سے رشتہ داری ہے، اصل رشتہ داری اسلام کی رشتہ داری ہے. تو میرے پیارے بھائی آج کیا ہو؟ یہ ہمارا اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں. تو میرے پیارے بھائی اصل محبت یہ ہے کہ اصل کی اتباع. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی سے کہو تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے، فاتبعونی، جیسا جیسا جہاں جہاں جب جب جو میں نے کیا ہے ویسا ہی کرو، کرو نہ جانا کرو. جنتی بننا چاہتے ہو؟ جنتی بننا چاہتے ہو؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو ماشاءاللہ جیتے جاتے ہیں لگے لگ رہے ہو، لیکن آدھے موٹا آدھا زندہ ہو. فجر میں نہیں آئے تو آدھے موٹا. اس لیے میرے پیارے بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ مرد ہو تو آپ کی نماز یہیں ہوگی، گھر پہ نہیں ہوگی. کیوں؟ مردوں پر دو فرض ہے، نماز اور جماعت کی فرض. بغیر جماعت کا پھر نماز نہیں ہوگی، بغیر کسی مجبوری کے سفر میں. تو آپ نکلے ہیں بامبے سینٹر چرچ گیٹ بائک اللہ کہیں کسی کام سے گئے اور وہاں سے ایسا نکلے کہ مجھے اثر نہ پڑنا ہے، جماعت سے نیت آپ کی بڑی صاف ستھری تھی لیکن ٹرین لیٹ ہو گئی، بڑا لیٹ ہو گئی اور آپ جماعت کے بعد پہنچے، لیکن آپ جماعت کے پابند ہیں. اس کے بعد بھی جماعت چھوٹنے کے بعد بھی آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جماعت کے پابند ہیں، آپ ڈیلی نماز فجر پڑھنے کے پابند ہیں، لیکن آپ کی نیند لگ گئی ایک نہیں 10 بار آرام بجا، آپ کی نیند نیچرلی کھلی ہی نہیں. اس صورت میں آپ کی نیند لگ گئی، آپ سو گئے 10 بجے آپ کی نیند کھلی، آپ زبردستی نہیں سوتے، نیند لگ گئی تھی لیکن ڈیلی آپ نماز پڑھنے آتے تھے، آج نہیں آ سکے اسی مجبوری کی بنا پر، تب بھی آپ کو انشاءاللہ جماعت کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ آپ ڈیلی آتے رہے. اسلام میں ہمارا اتنا خیال رکھا. آپ مرد ہیں، آپ نماز جماعت سے پڑھنا ہے، آنا ہے مسجد میں، اور خالی مسجد چھوڑنا نہیں ہے، جمعہ دن پڑھنا نہیں ہے. اتنی اچھی عالیشان مسجد ماشاءاللہ، وہ چندہ دیتے ہو نا شربت ہمارے گھر کے ان کے پتہ نہیں ہاں نہیں دیں گے تو ہنگامہ کریں گے. رب کے ہنگامے کا ڈر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بھی لاٹھی مار کے تو صاف ہو جائے گا. 10 لاکھ بقایا بچا ہے، ایسا لگتا ہے مجھے مسجد کے لیے. یہ بڑے بڑے شیخ بڑے بڑے مادہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں ماں صاحب دھندا مندا ہے تو جیب ٹھنڈا ہے، سارا جیب ٹھنڈا، سارا دھندا مندا مسجد کے لیے آ جاتا ہے. ایک دن پریشن کے لیے جاؤ مسجد کے لیے 10 لاکھ باقی ہے، ارے 5 ہی دیتے بھائی بہت بڑا سیف ہے. نہیں مولانا صاحب دھندا آج کل بڑا بارش ہے نا، دھندا چلے گا تو دھندا بڑا مہنگا ہے اور جیب بڑا ٹھنڈا ہے، اور بینک لبریز ہے. ایک دن بعد شادی ہو جائے، منگنی کے 25 لاکھ، شادی کے لیے 50 لاکھ اور ولیمے کے لیے 75 لاکھ کہاں سے آئے؟ یہ ابھی اب کہاں سے تیرے ATM بول بلائے؟ یہ پیسہ خزانے سے نکل کے کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے گھر کے لے نہیں ہے، ٹھیک ہے اللہ دے کے دے گا. اللہ نے تجھ کو دیا اس لیے بھی کہ تیرا حق اس میں، اس تیرے رب کے گھر کا حق تیرے مال میں ہے، نہیں ادا کیا اللہ ٹھیک لے گا. کیا بڑا ایک موضوع نہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ اندھے چندے دھندے یہ بڑے بیکار کے دھندے، اس کو چھوڑو، اس میں چندہ نہ تو چندہ دو اللہ کے گھر میں دو. ابھی دیکھو نا ابھی چندہ ہوگا نا بھائی، تو وہاں گھومتا ہے
اس میں ایسی پھٹی پرانی نوٹ ڈالی جاتی ہے جو کسی پین میں نہ چلے. کڑک کڑک جیب میں بھرے ہیں اور پھٹے نوٹ چھوٹی میں بھرے ہیں. ہمارے طرح کا کرے کیا کیا تو نہ کرے. ارے مسلمان ذرا زندہ ہو جائے یار, دل بڑا کر لے, رب دے دے, رب دے دے اپنے روزی کے دہانے کھول دے گا. سب سے پھٹا نوٹ چلے گا کہاں میں؟ مسجد کے چندے میں, جو کسی بینک میں نہ چلے. جہاں چھپتا ہے ریزرو بینک جو بھی اس کو ریٹرن مار دے. یہ تو ہمارا حال ہے. اور اللہ نے کیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ایسی نہیں ملتی تم کو جب تک کہ رب کے راستے میں تمہارا اچھا محبوب ترین مال کھڑا کر دو, نوٹ نہیں ڈالو گے نہیں ہوگا قبول. اللہ قبول نہیں کرے گا. ہر باپ نے اس کے 10 بچے ہو نا, ارے مت اتنی بڑی ہمت مت کر پائے. 10 روپے ان کے ہاتھ میں دے, ان کو ابھی سے رب کے راستے میں خرچ کرنے کا عادی بنا دے. دوسرا دے ان کو 10 روپے سب ڈالنے کا اس کے اندر. ابھی اماؤنٹ ہوگا تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ گھر کی مدد ایسی ہو سکتی ہے. ہم نے محتاج بنا رکھا ہے کہ کرو, اور دن بھر میں تو پتہ نہیں کتنے پان کھاتے ہوں گے, کتنے چھٹے مارتے ہوں گے, پوری سگریٹ کے, یہ سارے حرام کام. تمباکو والا پان, بیڑی, سگریٹ, یہ کھانا بھی حرام, پینا بھی حرام, بیچنا بھی حرام, پلانا بھی حرام. خود بھی کھاتے ہیں اور وہ کھلاتے بھی ہیں, خود بھی پیتے ہیں اور وہ پلاتے بھی ہیں. یہ سب حرام ہے. اتنے پیسے بچا دو, حلال میں ڈال دو, اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا, جواب نہیں بن پڑے گا. اس کے بارے میں پوچھے گا تو بڑے خوشی سے بولو کالا ٹائٹ کر کے اللہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا. اور کتنا بڑھ کے اللہ دے گا, وما تقدموا لانفسکم من خیر اللہ هو خیر واعظم اجرا. اللہ نے کہا جو رب کے راستے میں خرچ کرو گے ایسا اللہ بڑھا کے دے گا تم سوچ نہیں سکتے, کتنا زیادہ دے گا. تو میرے پیارے بھائیو, رب کے راستے میں اپنے بھی خرچ کرنے ڈالو تو بڑا قانون ہے, گیلا نوٹ میں, اور اپنے بچوں کو بھی دو. کم از کم آج کے دن میں آیا ہوں, میری بات نہیں کبھی کی, رب کی بات مان لو. جو 100 ڈالنے والے 500 تو ڈالنا کم از کم لگے گا کہ ہاں میں نے جو بیان کیا کہ دور سے آیا ہوں بارش پانی میں تو میرا کھانا وصول ہو گیا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے 500 لگے, پتہ نہیں کتنے ہو جائے, تو میں خود اس کے ساتھ دو گے. میرے بھائی یہ مسجد کا جہاں بچا ہے نا, آپ کو چلنے کی ضرورت نہیں, بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں, آپ یہاں کے لوگ بیٹھنے بھی وہاں کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ میں دھاراوی کی مسجد میں گیا, دارالسلام مسجد نام شاید اس کا ہے. 6 مہینے پہلے گیا تھا 10 مہینے کے لیے یا خطبہ دینے کے لیے, 6 لاکھ باقی تھے. 6 مہینے کے بعد گیا, اب بھی 6 لاکھ باقی ہے. 6 لاکھ کیوں باقی ہے؟ مال پیسے نہیں آ رہے, تو دیکھے تو آ جانا. میں بیٹھ گیا ممبر میں, ہمارے ایسے بیٹھتے کہتے ہیں عشاء کے بعد. میں نے کہا جب تک آج 6 لاکھ نہیں ہوں گے میں ادھروں نہیں ممبر سے. آج کیسے کروں کیا, چندے کی ہمت نہیں ہے کسی کو. ابھی کھڑے ہو سکتے ہیں, اتنی بڑی اللہ نے آپ کو دولت دے رکھی ہے, جو چھپا کر رکھے ہو نا نکالو باہر, ورنہ پھر نکالنے والا نوٹ بند کرنے کے بعد. جب نوٹ بندی ہوتی ہے تو کہاں سے چھپا ہوا سب نکل جاتا ہے. اس کے نکالنے سے پہلے اللہ نے نکال لے, اس کے پہلے تم نکال دو تو اللہ تعالیٰ واپس کر دے گا. ہاں ہاں, تو میں نے کہا بھائی جب تک کہ 6 نہیں ہوں گے اتروں گا نہیں, اور بیان شروع کروں گا نہیں. بولو کون؟ سب سے پہلے صدر صاحب نے 50,000 کا شرمائی سیکریٹری جو 50,000, ان کو شرمائی ٹریزر تو 50,000, 25,000. 10 منٹ کے اندر 6 لاکھ جمع ہو گئے. لوگوں نے اور دینا چاہنے کا بس 6 کی بات تھی, 6 پورے ہو گئے, اب تم 6 ہو. اب جو سوچتے رہے نا میں دوں کیا تو سوچتے رہے, تو اس کو اللہ نے توفیق نہیں دی. الصابرون الصابرون اولئک المقربون, جو پہلے بڑھ گئے وہ بڑھ گئے, ان کا کام ہو گیا. تم چپ چاپ بیٹھے ہو, لے کر جیب میں سامان کر رکھو, دینا چاہیے, پیسہ چلے گا کہ نہیں. تو میرے پیارے بھائی کام کرنے جاؤ, ایسے کام ایسے ہوتے ہیں. عرض کر رہا تھا کہ رب کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کوئی آگے پیچھے نہ کرو. بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا. آئیے انشاءاللہ باقی بات ہے صرف خطبے میں بیان کرتے ہیں. خطبے میں 2 پارٹ ہوتے ہیں. ایک بات یہ سنت اصل یہی ہے, آپ وسلم جب خطبہ دیتے تھے پہلے بیان کرتے ہیں, آدھا گھنٹہ بیان کرنا ہو تو 15 منٹ کے آسمان بیٹھتے تھے, پھر کھڑے ہوتے, پھر خطبہ دیتے, بیان کرتے, تب اترتے تھے. ہم نے آج اس سنت گنوا دیا. اللہ ہمارے علماء کرام کو اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق سعادت نصیب فرمائے, آمین. اور اسی بات میرے کو دوست بڑا اچھا لگا کہ ماشاء اللہ آپ نے یہ جاننا بڑی اچھی ہے چٹائی کہ ایک الگ بات یہ میری پسند نہیں ہے, نبی کی پسند ہے, اللہ کے حکم سے بہت اچھا کیا. مسلح خطرناک لگ رہا ہے, اس کو پلٹا پلٹی مار رہے, یعنی یہ بھی ایک غلط ہونا چاہیے. میری بھی روڈ مسجد کا آپ کو دیکھو الحمدللہ کہ ذمہ دار بھی ہوں, امام بھی ہوں, خطیب بھی ہوں, صدر بھی ہوں, اس لیے سب کچھ میں کتاب سنت کتابیں کرتا ہوں.
تو ایسے ہی اس کو ہٹانا چاہیے اور جو پیچھے چڑھائی کافی ہے انشاءاللہ. بہرحال باقی بہت اچھی چیز لگی. اور یہ ہمارے مؤذن صاحب نے اذان دے رہے تھے. اذان ہم سوئے نہیں تھے اور کچھ جگہ نہیں اذان دے رہے, اوروں کے اذان دے رہے تھے. اصل کی زمانے کی سنت یہ ہے, اصل زمانے میں ممبر کے سامنے دروازہ تھا اور وہاں اذان دی جاتی تھی, یہاں پر نہیں. نہیں صاحب وائر چھوٹا ہے, میں نے کہا سنت چھوٹی نہیں ہو سکتی, وائر لمبا ہو سکتا ہے, وائر کو لمبا کر لو, وہاں آسان دلاؤ تاکہ نہیں دروازہ تو دروازے نیچے ہے, دروازہ کھول لو تو کھلے گا, نہیں تو وہاں ہونا چاہیے آزان, یہاں پر نہیں ہونا چاہیے. بدعت ہے وہ سنت. اللہ ہم سب کو ہر سنت پہ عمل کرنے اور عمل کرنے کی موقع سعادت نصیب فرمائے. آمین آمین. کیا کرو ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. دوسری بات یہ میرے پیارے بھائیوں, ماشاء اللہ آپ کے یہاں کا ماحول میرے ہاتھ سے ملتا جلتا ماحول لگ رہا ہے کہ اذان کے پہلے پہنچے ہیں. ایسے ہمیشہ اذان کے پہلے پہنچیں گے تو آپ کا جمعہ وصول ہے ورنہ فضول ہے. اور کبھی ہزار کوشش کرنے کے بعد بھی اگر آپ تھوڑا مس کر جائیں, لیٹ ہو جائیں تو آگے ویسے نہ بیٹھ جائیں, پہلے 2 رکعت پڑھیں تب ہی بیٹھیں, اس کے بغیر ہرگز نہ بیٹھیں. اور جب خطیب خطبہ دینے والے عالم صاحب جب ممبر پہ بیٹھ جائیں, اذان شروع ہو جائے, بات چیت بند, سلام کلام بند, سب بند, وہیں بیٹھے بیٹھے بھائی کیا یہ موقع ملا سلام کرنے کا, بعد میں پوچھ لینا چاہیے, نکل جانا, گلے ملنا نہیں, گلے پڑ جانا. لیکن ہاں اب نہیں, اب پورے سلام خطبہ ختم ہونے کے آپ کو چپ اور سایہ کرنا ہے. کوئی سلام کیا ہے جواب دیجیے, بہت ہے, ہاتھ سے اشارہ نہیں کرنا ہے, خیریت نہیں پوچھنا ہے, بات چیت نہیں کرنا ہے. یہی بچوں کو سکھانا ہے اور آپ نے سیکھنا ہے. یہ اصل زمانے کی سنت ہے. ورنہ آپ نے فرمایا لقد دعوتا, اگر بازو میں کوئی انگلی کر رہا ہے آپ کو چپ گیا, وہ تو گیا, آپ کا جمعہ بھی گیا. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اب میرے پیارے بھائیوں کو آج کے دن کے معاملے میں کہ میرے سنی بھائیوں کو ہمارے دشمن نہیں ہو, پر ہم بھی آپ کو دشمن نہیں ہیں. یہ تو لوگوں نے بول کے تو دشمن بتا دیا. ارے بھائی وہابیوں سے ہاتھ مت ملا, نکاح توڑ جاتا ہے. میں نے کہا ہاتھ میں ملا ہوں, نکاح تیرا ٹوٹ رہا ہے. بیوی بولتے ہوئی بیوی میں ہاتھ تو ملا کر آیا, میرا نکاح کتنا عزت کر رہا ہے. ہاتھ ملا کے تو آیا اور نکاح میرا توڑ رہا ہے, میں نے بولا تو ظلم کیا ہے. تو بیویاں بولتی بھی ہوگی نا, یہ کون سا مسئلہ ہے. یعنی 24 نمبری وہابی اہل حدیث یہ لوگ ہاتھ ملا لے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اور کچھ خریدنا ہو, چندہ دینا ہو تو ان کا کھچڑا نہیں ٹوٹتا, جلوس نہیں ٹوٹتا, اور چیز نہیں ٹوٹتی. یعنی ہمارے حالات ایسے سے وہ حرام میں جانے کے بعد میں وہ کچھ نہیں ہوتا, بس معاملہ ملنے جلنے میں. میرے پیارے بھائی یہ چھوڑو, یہ بدتمیزیاں یہ ختم کرو. اور یہ عید میلاد النبی والا مسئلہ میرے پیارے بھائی, میں نے کتاب لکھی تھی اور 15-20 سال 25 سال پہلے, عید میلاد النبی یا عید وفات النبی, آپ کس کی عید منا رہے ہیں, اسلم کے مرنے کی یا اسلم کے پیدا ہونے کی. کیوں؟ اگر جو فیمس تاریخ آپ نے دے رکھی ہے 12, اگر 12 پیدا ہونے کی ہے تو 12 مرنے کی بھی آپ سلم کریں. ڈائریکٹ بات, مرنا پردہ فرما گئے. پردہ بھائی پردہ عورت کے لیے نازل ہوا کہ نبی کے لیے نازل ہوا تھا. جو پردہ کرنے والے تو پردہ نہیں کر رہی ہے, آپ نبی کو پردہ ڈال رہے ہو. بھائی پردہ فرما گئے, کہاں سے آیا پردہ بھائی؟ قرآن کہیں حدیث میں قرآن میں ہے پردہ فرما گئے. ڈائریکٹ کہا انکا میتون وانہم میتون, نبی مرنا تم کو بھی مرنا ہے. تو جا قرآن کی مسجد کی سورہ زمر کا نمبر 312 ہے, سورہ زمر کے لاش سے لاش ہے, ذرا دیکھو کیا لکھا ہے. تو اللہ بولا مرنا, ہم پردہ فرمانا, ہم پردہ ہوشیار ہوتا ہے کیا. تو میرے پیارے بھائیوں, جس کو ہم ایک زمانے سے 12 وفات کے نام سے جانتے تھے, وہ 12 وفات ہی ہے ریئل میں. اور پیدائش کے بارے میں آپ نے 12 کو 10 سنا
یہودی کا کس کا کام ہے؟ عیسائی کا کرسچن کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ غیر مسلم کا کام. یہ کس کا کام ہے؟ اسلام کے دشمن والے کا. جو اسلام کا دشمن اس کا کام ہے. آپ کب سے دشمن بنے اسلام کے جو آپ ان کی خوشی میں خوشی نہ رہے؟ اور پھر جب اصل نے دیکھا کہ چند لوگ جو پہلے اسلام قبول نہیں کیے، اسلام قبول کرنے کے بعد میں وہ خوشیاں منا رہے ہیں، کہا کیسی خوشی؟ کہا کہ زمانے جاہلیت میں ہمارے دور میں 2-3 خوشی کے تھے، اس میں سے یہ بھی ہے ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں. آپ نے فرمایا قد ابدل لکما خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے تم کو ان 2 دن سے بہتر 2 دن عطا فرمائے، یوم العید، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. 2 دن، آپ نے 3 نہیں کہا. جب نبی نے 2 کہا تو 3 کرنے والا ہم ہوتے ہیں. اور رب نے فرمایا قرآن مجید 28 سورہ الحشر آیت نمبر 7 وما آتاکم الرسول خذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ نبی تم کو دے رہے ہیں اس کو لے لو، جس کو نہیں دے رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، لینے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اس کو مت دو. میرے پیارے بھائی اور سب کی نبوت والی زندگی نبی ہونے کے بعد زندگی 23 سال ہے. آپ کے 13 سال کی زندگی مکہ کی ہے، 9 سال 10 سال کی زندگی مدینہ کی ہے. آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جب عید میلاد نہیں منایا، لفظ عید تو ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ عید کا نام تو ہم نے ابھی سنا ہے چند سالوں پہلے، ورنہ پہلے بات ہی جانتے تھے. تو میرے پیارے بھائی سوچتے کیوں نہیں ہے کہ نئی چیز آئی کہاں سے؟ وہ بھی اسلم کے انتقال کے 600 سال بعد جو وجود میں آئی، وہ اسلام کیسے ہو سکتی ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ نے کنفرم کر دیا، کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگوں میں نے آج دین مکمل کر دیا. تھا نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر. کس سن میں؟ 10، جب آپ کے 10واں سال چلا تھا مدینہ مبارک کا حج کرنے گئے تھے، اس میں یہ اعلان کیا گیا کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے. جب دین مکمل ہو گیا تھا تب یہ عید میلاد نہیں تھی، نہ عید وفات. جب نہیں تھی، جب دین مکمل اللہ نے اللہ نے کر دیا، اس کے بعد کا دین نہیں ہے. میرے خیال اتنا نہیں سوچ لیتے. بس انہوں نے جلوس نکالا، میں نکالے گا. اچھا اب ایسا کرنا پڑے گا کہ اب رمضان آئیں گے تو کبھی ہمارے دوسرے برادر میں مطلب کہ چھٹی آئے گی، گنپتی آئے بنائے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ اب روزے رمضان میں شوال میں لگیں گے، ہے نا؟ چلے گا؟ کیوں؟ ابھی چل تو رہا ہے، ابھی چلتا ہے نا بھائی. آج ہے جب آپ یہ عید آج آئی تو رہتی ہے نا، 2 دن کے بعد کیوں؟ اس پتا چلا کہ نقلی مال کبھی بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اصلی مال نہیں. اصلی مال کبھی ٹرانسفر نہیں ہوتا، کبھی پوسٹ پون نہیں ہوتا، کبھی ملتوی نہیں ہوتا، نقلی مال ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اللہ اکبر ہم نے نیت آنا، اور جب سب اردو میں گئے تو سبحان اللہ عظیم اور سجدے میں سبحان اللہ اعلیٰ سورہ فاتحہ، ٹوٹل السلام علیکم، ٹوٹل سلام. عربی میں ہے کہ ہندی میں کہ مراٹھی میں ہے؟ عربی میں ہے نا، ٹھیک ہے. پھر اب نیت باندھنے سے پہلے نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے پیچھے سے نام کے میرے سر پہ پنکھا ہے، بازو کھڑا بھائی ادھر وہ بھائی. یہ اردو کہاں سے آ گئی؟ سارا عربی کام اردو کہاں سے آ گئی؟ اصل میں کیا یہ اردو سیکھنے کے لیے انڈیا آئے تھے اور اتنا سیکھے سے لگے. اچھا اب آپ دیکھیں، آپ بنگلہ دیش جائیں، پاکستان جائیں، انڈونیشیا جائیں، ملیشیا جائیں، امریکہ جائیں، ایران جائیں، ترک جائیں، جہاں بھی اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک اس کے بعد کا اذکار سب کے سب عربی میں ہیں. لیکن یہی میں نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، چلے جاؤ گجرات 8-8-6-6-6 وہ چلے گئے، ادھر جاؤ پکڑے بھالو اچھے وہاں تو امریکہ چلے جاؤ I am so and that and so. ہر آدمی اپنے زبان میں نیت کر رہا. کیوں؟ نقلی مال کہیں بھی ٹرانسفر ہوتا ہے، اصلی مال ٹرانسفر نہیں ہوتا. اللہ اکبر ہر جگہ ایک ہے، سلام ہر جگہ ایک ہے، اصلی مال ہے. اور یہ زبان جو نیت کرے، زبان کی نیت جو نبی سے ثابت نہیں ہے، ہر جگہ بدلتی رہتی ہے. تو میرے پیارے بھائی اللہ کے واسطے ایسا کام مت کرو جو ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا. تو نبی کے زمانے میں کیا، چاروں اماموں کے زمانے 600 سال تک نبی کے انتقال کے بعد اس کا وجود نہیں تھا. تو وہ اسے توبہ کرو. اب ہماری مانی بات میرے پیارے بھائیوں میں نبی کے صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو رب نے حکم دیا بولے بھائی بڑی مت کو بات آیا اس بھائی سے ایک تو لیٹ آتے ہیں، اذان کے بعد آتے ہیں، اور ایسے لوگ باہر بڑی دیکھتے ہیں، بڑی دیکھنا اور باہر نکل جاؤ پتی گلی پکڑو اور کر چلے ہے نا. 5-10 منٹ برداشت کرنا چاہیے. پھر ہوگی تو 5 منٹ کم کی ہوئی اور
اور بڑھنا چاہیے, اور نماز خطبہ وہاں زیادہ کیوں ہوا, کم ہونا چاہیے نا. آپ کا بچہ جلدی سے ختم کرے. آپ میں ایسے بہت سے نمازی سوچتے ہو کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 بار اللہ کے پاس گئے تھے, 50 نماز سے 5 پہ نمبر آیا ہے نا, کم ہوتے ہوتے کتنی بچی 5. جو بے نمازی کو سوچتے اللہ کے رسول ایک چکر اور مارنے کا تو معاملہ خراب ہو جاتا, ایک چکر مارنا تو 5 بھی ختم ہو جاتے ہیں نا. تو جمعہ رہتا نا جمعرات رہنا, زور ہوتی ہے اثر ہوتی, اللہ کے بندو اللہ کے واسطے ادھر نبی بتا کو بہتر کے ادھر ہوتے. تو میں کہنے بھائیو نبی کی بات یہ تھی, عمل کرتے تھے, بات سنتے تھے, بات یہ سچی محبت ہے. اور نبی نے کیا فرمایا, میں آپ کا سنتی بتاتا ہوں. اور کیا فرمایا کہ لوگوں جیسے جیسے میں کر رہا ہوں تب میرے پیچھے چلو. اللہ نے فرمایا واتبعونی, میرے پیچھے چلو, جیسا نبی نے کیا ویسا کرو. اصل یہی سنت ہے اور یہی اصل محبت. ابھی اصل نماز پڑھا رہے ہیں, نماز پڑھاتے پڑھاتے اصل نے جوتے باہر کر دیے, جوتے باہر کر دیے. او ہو جوتے والے بات آ گئی. یہ وہاں بڑے جوتوں میں نماز پڑھتے ہیں. حج میں گئے نا تو وہاں کے جو روشی لوگ جوتوں میں نماز پڑھتے بڑے گستاخ ہے. بھائی گستاخ ہو نہیں گستاخ تم ہو, تم مسئلہ ہی نہیں معلوم. جوتے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے, سنت ہے. جب ضرورت پڑے, یہ یہاں پر کوئی کالی نشینا ہو, زمین ریگیلی ہو یا عام, تو جوتے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. اصل جوتے میں نماز پڑھ رہے تھے, پڑھا رہے تھے. آپ نے نماز کی حالت میں جوتا نکال کے بائیں سائڈ میں کر دیا. صحابہ نے اتنا دیکھنا تھا, یہ نہیں سوچا دیکھیں گے, سوچیں گے, پرکھیں گے, معلوم کریں گے, اس کے بعد میں عمل کریں گے. نبی کو دیکھا جوتے سائڈ کر, جیسے نبی نے سائڈ کیا جوتے سب نے سائڈ کر دیے. سلام کرنے کے بعد نبی نے کہا سب کے جوتے نکلے ہوئے ہیں, کیا ہو جائے سلام رہنا, ہم کو کچھ نہیں مانا. ہم نے اپنے نبی کو دیکھا, آپ کو ہم نے دیکھا, آپ نے جوتے باہر کرتے, ہم نے بھی جوتے باہر, ہم نے بھی جوتے باہر کر. تو آپ نے منع نہیں کیا, کہا کہ لوگوں میرے پاس جبرائیل آئے تھے, مجھ کو بتایا آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے, تو میں نے نکال کے باہر کر دیا. تم میں سے جب بھی کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور جوتا دیکھ لے, گندگی ہو تو اس کو پوچھ لے, اس کے بعد اس میں نماز پڑھ لے. کیا پتا چلا, نبی کے صحابہ جیسا دیکھتے تھے فوراً عمل کرتے تھے. اصل میں صحابی تعریف کی, صحابی کے سامنے ایک صحابی کی تعریف کی, ایک صحابی کے سامنے جن کا نام تھا قرین ایسا تھا. آپ نے فرمایا کیا ہی اچھا آدمی تھا قرین, اگر اس کے بال لمبے لمبے نہ ہوتے اور گردن کان تک ہوتے اور یہ کپڑے ٹہنے کے نیچے نہ ہوتے. بڑے بڑے بزرگ لوگ پینٹ موڑ کر آئے, کیوں بھائی موڑے, باہر نیچے کر لیں گے, یہاں اندر اوپر کر لیں گے, نیت تمہاری خراب ہے. ارے بھائی ہمیشہ کے لیے اس کو کاٹ لو, ٹیلر کے پاس جا کے لمبا بناؤ گا, اتنا بڑا بناؤ کہ ٹہنے کے اوپر ہو جائے. آپ کی نیت خراب ہے, یہاں پر آ کے موڑ دیا, پھر اسے پر مار لیا. بھائی یہ نبی سے محبت نہیں ہے, یہ اپنے جان سے محبت ہے, من سے محبت ہے, اپنے اور سے محبت ہے. اس کو کاٹ کے برابر کر دو. کیا فرمایا حریم ایسا بھی کتنا اچھا آدمی تھا کہ اپنے بال یہ لمبے لمبے ہیں کاٹ کر یہاں تک کر لیتا اور ٹہنے کے اوپر کپڑا پہنتا, نیچے نہ پہنتا. سبحان اللہ, اتنا بولنا تھا, صحابی دوڑے دوڑے گئے, حریم تیری تعریف نبی نے کی ہے, اور کہا کہ کتنا اچھا آدمی تھا, ایسا ایسا کر لیتا. وہ پگلا گئے کہ میں جلدی عمل کروں. انہوں نے جلدی ڈھونڈا کہ چھری ملی, کاٹ کے بعد کو یہاں تک کر لیا. نبی نے کہا کان تک, کان تک, سیکنڈ نہیں لگا, اور کاٹ کے بعد اپنے کپڑے اپنے آدھی پنڈلی میں کر لیے. کیوں, نبی نے تعریف کی ہے. ایسا ہوتا تو اچھا آدمی تھا, مجھے اچھا انسان بننا ہے. ورنہ ہمارے نوجوانوں کو دیکھو تو صحیح بات دیکھ رہے ہیں کیا. ورنہ ایک سور آیا تھا آسٹریلیا سے, انڈیا میں بہت سے سور گھوم رہے, وہ کیا, وہ کھڑے کھڑے بال, یہ کھڑے کھڑے بال, نائی ہوگا جب ایسے بال کا معاشرہ کرے, ادھر کے کٹے ہوں ادھر کے لمبے ہوں. پتا ہے وہ کیا تھا, آسٹریلیا کے سور کے بال ایسے لمبے لمبے ہوں, یعنی اس نے یہاں کے اچھے اچھے انسانوں کو سور بنا دیا. ہم لوگ پاگل ہیں, جو دیکھتے کرنا شروع کر دیتے ہے نا, ایسا نہیں. اب تم نے وہ فرالا ہیرو نے کیا. بھائیو نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی نے جیسا کیا ویسے کرنا ہے. آج لوگ محبت کی بات تو کرتے ہیں, نہ نبی کا وضو ان کے پاس ہے, نہ نبی کا تیمم ان کے پاس ہے, نہ نبی کا غسل کے پاس, نہ نبی کی نماز ان کے پاس ہے. دوستو ہمارے پاس ہے تو اس کو بچا کے رکھو. پیر ملاتے ہیں وہ نماز پڑھی ہوتی ہے, صبح سے نماز نہیں پڑھتا, جو نبی کی نماز تمہارے پاس باقی ہے 24 نمبر باقی رکھ دو. نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھا کرو جیسا تم نے مجھ کو پڑھا دیکھا. ایک صحابی ہاتھ میں انگوٹھی دیکھا آپ نے, سونے کا موتی,
اب میں اکثر ایک بات آگے یاد آ گئی وہ بال والی تو بال ہم نے کیا دوسرے بال کیا کچھ لوگ ایسے ہوں گے لمبے لمبے بال اور داڑھی میں سپاچٹ میدان کرکٹ کھیلو آرام سے سپاچٹ میدان کیوں بھائی ہمارا سنت ہے نا اور میں نے کہا یہ بدعت ہے کیا اللہ کے بندے اس سے بڑی سنت یہ ہے داڑھی بڑھانا اصل میں کاٹنا چھاٹنا موننا حرام کرا دیا ہے تو حرام کو حلال مون کے حرام حلال کر رہا ہے بھائی موننا حرام ہے داڑھی موننا حرام ہے کاٹا چھاٹنا حرام ہے میرا فتوا نہیں ہے اللہ میں اپنے پاس کا فتوا نہیں ہوتا ہے داڑھی موننا کاٹنا چھاٹنا حرام دوستو ذرا اس سے کرو بچو یہ بیڑی سگریٹ تمباکو کھانا پینا حرام ہے بچو اس سے یہ تکلیف پر اچھا صحابی نے آپ نے دیکھا آپ کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی تھی آپ نے نکالا پھینک دیا غصے میں آ گئے اور کہا کہ تم میں سے پسند کرتا ہے کہ اس کو جہنم کا ہمارا بنایا جائے کتنا بولتے آپ چلے اور صحابہ نے کہا کہ فلانے کہ تیری انگوٹھی سونے کی ہے اس کو اٹھا لے اس سے فائدہ اٹھا لے نبی نے پہننا منع کیا نا مت پہنے اپنے بندی کو دیتے اپنے ماں کو دیتے اپنے بہن کو دیتے بیچ کے فائدہ اٹھا لے کیا شادی میں دوست یہ محبت اس کو ہوتے محبت کہا اللہ کی قسم جس کو اللہ کے رسول نے میرے ہاتھ سے نکال کے پھینکا ہے میں اس کو ہاتھ بھی لگانا گوارا نہیں کرتا میں اس کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتا جس کو نبی نے نکال کے پھینک دیا آج بولے دیا کہ ہاتھ میں ہم انگوٹھی بناتے سونے کی جو سونا حرام ہے وہ سنت النکاح ہو گئی سنت کی بس اتنے 3 آیت پڑھنے کی سنت باقی ہمارے پاس رہ گئی دولے پہ کو گھڑی بنا رہے کہ سونے والی دولے پہ کو انگوٹھی بنا رہے سونے والی ارے حرام ہے حلال کام کر رہے حرام کام کر رہے ہو نبی نے پھینکا صاحب نے ہاتھ نہیں لگایا اور تم حرام کو اپنے ہاتھ سے حرام کر رہے ہو بنا رہے ہو اس سے بچوں میرے پیارے بھائی ایسے بہت سی باتیں میرے پیارے بھائی اللہ مجھے آپ کو ہم میں سے ہر ایک بندے بندی کو پکا سچا مومن مسلمان بنا دے میری بہنوں کو پاک پردے کی پابند بنا دے وقت کی پابند تمام ہونے والے بنا دے میرے ان تمام بھائیوں کو تمام مسلمان بھائی کا اللہ نبی کی نماز کی نماز پڑھنے والا بنا دے صبح نماز پڑھنے والا بنا دے اے اللہ ہر ایک بھائی کو اذان سے پہلے آنے والا بنا دے جمعہ کے دن اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر بھائی کو جماعت سے نماز پڑھنے والا بنا دے اللہ نبی کی نماز پڑھنے والا بنا دے اے اللہ ہمارے بھائی سمجھ نہیں رہے کہ کیا عید میلاد النبی ہے کیا عید وفات النبی ہے نبی سے محبت کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سچی محبت سمجھا دے اللہ جو تمہیں سمجھایا ہے کہ نبی نے سمجھایا ہے کہ اصل محبت اللہ کی بات ماننا اصل محبت رسول اللہ کی بات ماننا اصل محبت جیسا کچھ رسول نے کیا ویسا کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھا دے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کا پابند نبی بنا دے آمین ثم آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ